وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد مکمل صورت 100 مرتبہ پڑھے، پھر 100 مرتبہ یوں درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم۔ تو اس کو کیا فضیلت ملتی ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس بندے سے خوش ہو کر فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ بندہ جس نے میری تسبیح بیان کی، میری تکبیر کی، میری عظمت کو بیان کیا، میری حمد و ثنا کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا، اس بندے کی جزا کیا ہے؟ پھر اللہ پاک خود ہی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، بے شک میں نے اس کی مغفرت فرما دی، اس کے حق میں اس کی شفاعت کو قبول کیا۔ اگر یہ بندہ میدان محشر میں، اگر یہ بندہ میدان عرفات میں ٹھہرے ہوئے تمام لوگوں کی شفاعت کرے تو میں ان تمام کی شفاعت کو قبول کروں گا۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری فضیلت ہے میدان عرفات میں حاضر ہونے والوں کی، یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تسبیح پڑھنے والوں کی، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس انداز سے درود پاک پڑھنے والوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ وظیفہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائے، اور یقیناً یہ کامیابی تبھی نصیب ہونی ہے جب بندہ میدان عرفات میں حاضر ہو اور ان ساری جو باتیں بیان کی گئیں ان پر عمل کرے۔ مالک کریم ہمیں بھی یہ توفیق خیر عطا فرمائے۔ درود پاک آئیے حصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا۔ اور اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کی کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں پھر تم کافروں کو سزا دو، تو جن کی عورتیں جاتی رہی تھیں غنیمت میں سے انہیں اتنا دے دو جو ان کا خرچ ہوا تھا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تمہیں ایمان ہے۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله۔ اے نبی، جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا شریک کچھ نہ ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضع ولادت میں اٹھائیں، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. اے ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے، وہ آخرت سے آس توڑ بیٹھے ہیں جیسے کافر آس توڑ بیٹھے قبر والوں سے. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہے، ہمارے ذہن بھی قرآن مجید کی پاکیزہ تعلیمات کو پا کر خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. مدنی چینل کے ناظرین، ایام حج قریب آ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. جو حج پر پہنچ گئے وہ ہمارے لیے دعا کریں اور ہم حاجیوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال حج کی سعادت پانے والے حاجیوں کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو قربانیاں اسی حضور پیش کریں گے مالک کریم اسے بھی قبول فرمائے. خیر، عافیت اور بھلائی کے ساتھ اس سفر کو مکمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بڑا زبردست کلام ہے. نہ دولت نہ مال و خزینے کی باتیں، سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں. آج مدینے کی باتیں ہونی ہیں اور انشاءاللہ حج کے موضوع کو زیر گفتگو لایا جائے گا. آج بات کریں گے ہم نیکوں کے حج کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت سے پہلے بھی حج کی عبادت کو رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے صالحین اور پھر نبی پاک علیہ السلام خود کس انداز سے حج کرتے رہے، کیسے حج کا سفر ہونا چاہیے. جو حاجی حج کے لیے احرام باندھنے لگا ہے اب وہ اپنے دل میں کیا خیالات لائے، کیا جذبات لائے، کس طرح سے اس سفر کو مکمل کرے. انشاءاللہ اس سفر کے آج کچھ آداب بھی بیان کریں گے. کچھ پچھلوں نے جو سفر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سفر کو قبول فرمایا، اس کی بھی باتیں ہوں گی. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے کلام میں تحریر فرماتے ہیں کہ مقدس ہیں دیگر مہینے بھی لیکن، مقدس ہیں دیگر مہینے بھی لیکن، نرالی ہیں حج کے مہینے کی باتیں. سناؤ نہ پیرس کے قصے، سناؤ مدینے کے پیارے سفینے کی باتیں. نہ کر مجھ کو عنبر کی باتیں بیاں کر، نبی کے معطر پسینے کی باتیں. نبی پاک علیہ السلام کے مبارک خیالوں میں بندہ گم رہے. حج کر رہا ہے تو اس جستجو میں رہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ادا رہی، کون سا وقت سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں گزارا، عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر کون سی دعائیں رہیں. جتنی کوشش کرے گا، جتنا زیادہ اپنے عمل کو نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرے گا، ثواب اتنا زیادہ پائے گا. جتنی اچھی نیتیں کرتا چلا جائے گا اتنا ثواب میں بڑھتا چلا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا سفر ہے اور اس کو خوب ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عشق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کرنا چاہیے. اور ایک ذوق بڑھانے کا ذریعہ اور طریقہ یہ بھی ہے کہ ذوق والے لوگوں کی باتیں اپنے دل میں محفوظ کریں، ذوق والے لوگوں کے ساتھ سفر کرے، ان ذوق والے افراد کا تذکرہ کرے، پڑھے، سنے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے حج کرنے میں کامیاب ہوئے اور پھر ان کو بشارت ملی کہ تمہارے حج کو قبول کر لیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اخلاص کے ساتھ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی آئیے سلسلے میں کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے بہت پیارے نعت خوان اسلامی بھائی مدنی رضا اتاری ماشاءاللہ موجود ہیں. آئیے ان سے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی
محمد صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی علی نبینا صلی علی محمد شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے مدینہ بھی گھر بار مولا دکھا دے شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے مدینہ بھی گھر بار مولا دکھا دے تم کا دکھا دے مدینہ 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 دکھا دے میرے دل میں مکہ مدینہ بسا دے میرے دل میں مکہ مدینہ بسا دے شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے مدینہ بھی گھر بار مولا دکھا دے شرف دید کعبہ کا دے دے الہی شرف دید کعبہ کا دے دے الہی شرف دید کعبہ کا دے دے الہی مجھے سبز گنبد کا جلوہ دکھا دے مجھے سبز گنبد کا جلوہ دکھا دے مدینہ بھی گھر بار مولا دکھا دے اور مینا کے دلاویزوں دلکش نظارے مینا کے دلاویزوں دلکش نظارے مینا کے دلاویزوں دلکش نظارے مینا کے دلاویزوں دلکش
دلکش نظارے اسی سال مجھ کو خدایا دکھا دے مولا، اسی سال ہم کو خدایا دکھا دے، اسی سال مجھ کو خدایا دکھا دے۔ میں احرام حج باندھ کر آؤں عرفات میں، احرام حج باندھ کر آؤں عرفات میں، احرام حج باندھ کر آؤں عرفات۔ سعادت خدا یہ برائے رضا دے، سعادت خدا یہ برائے رضا دے، شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے، مدینہ بھی ہر بار مولا دکھا دے۔ اور الہی تجھے واسطہ فاطمہ کا، الہی تجھے واسطہ فاطمہ کا، محمد کے قدموں میں مجھ کو قضا دے، محمد کے قدموں میں مجھ کو قضا دے، جو ہجرے مدینہ میں روتے گئے یا رب، جو ہجرے مدینہ میں روتے ہیں یا رب، جو ہجرے مدینہ میں روتے ہیں یا رب، انہیں بھی کرم سے مدینہ دکھا دے، انہیں بھی کرم سے مدینہ دکھا دے، مدینہ بھی ہر بار مولا دکھا دے، مدینہ بھی ہر بار مولا دکھا دے۔ خدا دے وہ عطار کو سوز الفت، خدا دے وہ عطار کو سوز الفت، مدینے کے غم میں جو اس کو رولا دے، مدینے کے غم میں جو اس کو رولا دے، شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے، مدینہ بھی ہر بار مولا دکھا دے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا بات ہے مدینے کی، اور کیا بات ہے حج کا ارمان رکھنے والوں کی۔ سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے آپ کلام دیکھیں، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا دین اسلام سے پیار دیکھیں۔ جیسے جیسے اسلام کے جو خصوصی ایام ہیں، جن ایام میں کسی خاص عمل کی ترغیب ہے، کسی خاص عبادت کی ترغیب ہے، ہم دیکھتے ہیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اشعار میں
ان کا تقاضا ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حوالے سے دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر مدینہ طیبہ کی حاضری، مکہ پاک کی حاضری کے حوالے سے تو ماشاءاللہ ہر موسم میں ہی گویا بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارا کعبہ بھی دکھائے، میٹھا مدینہ بھی دکھائے۔ نظم و نثر میں دونوں ہی انداز سے یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، کبھی لبوں پر تبسم کے ساتھ، کبھی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ یہ یاد حرمین طیبین جاری رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑا زبردست واقعہ لکھا ہے حضرت اپنے دل میں حرمین طیبین کی حاضری کا ارمان رکھنے والے کا، ایک ایسے شخص کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلسل 3 سال سے یہ دعا کر رہا تھا کہ میرے مولا مجھے حج کی توفیق عطا فرما دے، حج کی سعادت عطا فرما دے، حج کی سعادت عطا فرما دے، لیکن اس کے پاس اسباب نہیں تھے۔ تو لکھا ہے کہ 4تھے سال حج کا موسم قریب تھا، اور کہتے ہیں کہ اس شخص نے بتایا یا اس شخص کے بارے میں لکھا کہ میرے دل میں زیارت حرمین شریفین کی خواہش مچل رہی تھی۔ اللہ عز و جل کا کرم ہوا، میری دعا کچھ اس انداز میں قبول ہوئی کہ میں ایک رات سویا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، اور تشریف لا کر ارشاد فرمایا کہ اس سال تم حج پر چلے جانا، گویا اجازت دے دی گئی ہے۔ لیکن یہ بندہ کہتا ہے کہ میں جب صبح اٹھا تو اسباب تو میرے پاس تھے نہیں۔ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے دل کو ڈھارس بڑی ملی، سکون بڑا ملا، اطمینان بڑا آیا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اس سال حج پر چلے جانا۔ لیکن جب اپنی ظاہری حالت کو دیکھ رہا ہوں تو پھر سامنے یہ بات ہے کہ اسباب تو ہیں نہیں، پیسے تو ہیں نہیں، سفر کے اخراجات تو ہیں نہیں، تو سفر کیسے ہو سکے گا؟ خیر وہ رات گزر گئی، سارا دن اسی کشمکش میں کہ حضور نے تو فرما دیا ہے، اب انتظام کیسے ہوگا؟ دوسری رات بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تیسری مرتبہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب تیسری رات زیارت ہوئی تو کہتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی ذہن بنا رکھا تھا کہ اب حضور کی زیارت ہوگی تو عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسے سفر کروں، میرے پاس اخراجات نہیں ہیں، یہ اپنی جو روداد ہے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں پیش کر دوں گا۔ خیر چوتھی مرتبہ جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو کہتے ہیں کہ میں نے عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسباب نہیں ہیں، سفر کیسے ہوگا؟ عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا تمہارے گھر میں فلاں مقام پر ایک جگہ کی نشاندہی کی کہ یہاں پر تمہارے دادا کی زرہ موجود ہے، ان کا جنگی لباس موجود ہے، وہاں ذرا کھدائی کرو اور وہاں سے اسے نکال لو۔ بس عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما کر تشریف لے گئے۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ میں اگلے دن صبح اٹھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اس جگہ کو کھودا تو واقعی میرے دادا کی زرہ برآمد ہوئی، زرہ نکل آئی، اور میں حیران رہ گیا کہ وہ اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی تھی کہ بالکل نئی معلوم ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اسے کسی نے استعمال نہیں کیا۔ بہرحال میں اسے لے کر بازار گیا، 4000 دینار میں نے اسے فروخت کیا۔ اب آگے حاجیوں کے قافلے کے ساتھ شریک ہو گیا۔ بہرحال حرمین طیبین کی زیارت نصیب ہوئی، وہاں پہنچا، اپنا حج ادا کیا، اور جب حج کر چکا اور واپسی کا ارادہ تھا تو کہتے ہیں کہ وہاں کے مناظر پر میں الوداعی نظر ڈال رہا تھا، جدائی کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، میں نوافل ادا کرنے ایک مقام کی جانب بڑھا، وہاں کچھ دیر کے لیے مجھے اونگ آ گئی، آرام کے لیے بیٹھا تو پھر اونگ آ گئی۔ کہتے ہیں سر کی آنکھیں کیا بند ہوئی، پھر گویا دل کی آنکھیں کھل گئیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر خواب میں تشریف لے آئے، اور عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا اے خوش بخت بندے، اے نیک بندے، اے اچھے نصیب والے، اللہ عز و جل نے تیری ساری سعی کو قبول فرما لیا۔ کتنی پیاری بات ہے اور کتنی عظیم بات ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا،
یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی وہ بناتے ہیں، کمر بندنا دیار طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بلا رہے ہیں، گویا خود اسباب عطا فرما رہے ہیں اور خود قبولیت کا بھی مجدہ سنا رہے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بھی کرم فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ اجازتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دل میں طلب سچی ہو تو بندہ اپنے محبوب سے جڑ جاتا ہے اور محبوب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کر دیتے ہیں، اور پھر اس طرح سارے اسباب بنتے چلے جاتے ہیں۔ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی تیری سیدھی نظر کی ہے۔ وہ سیدھی نظر پڑ جائے، ہماری طلب سچی ہو جائے تو انشاءاللہ اسباب بھی بن جائیں گے، کام بھی بن جائیں گے۔ پاس مال و زر نہیں، رختے سفر سرور نہیں، پر بندہ دیوانہ ہو تو دیوانگی کے ساتھ یہی صدائیں لگا رہا ہوتا ہے کہ تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادر یا نبی۔ اللہ کریم ہم سب کو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے بار بار حج کی بھی سعادت عطا فرمائے، عمرے کی بھی توفیق عطا فرمائے، بار بار حاضری مدینہ ہوتی رہے۔ راشد بھائی کیا فرمائیں گے؟ موضوع ہے نیکوں کا حج، اور جن کے حج ہوئے ہیں اس طرح کے بھی ہوئے ہیں، اور آج کل جو ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے، کیسے کیسے لوگ اسباب بن جاتے ہیں اور وہ حرمین طیبین پہنچ جاتے ہیں۔ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم جب شامل حال ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی خصوصی توجہ ہوتی ہے تو خود اسباب ترتیب پاتے ہیں، اور ایک نہیں ایسے درجنوں بلکہ سینکڑوں واقعات تاریخ میں ملتے ہیں کہ بظاہر مال و اسباب اور ظاہری ذرائع نہ ہونے کے باوجود آسانیاں ہوتی ہیں، راہ کشادہ ہوتے ہیں، اور بندہ حرمین طیبین کی مقدس سرزمین پر پہنچتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی وہاں کا ادب نصیب فرمائے۔ جو عاشقان رسول اس سال وہاں موجود ہیں حج کی ادائیگی کے لیے، اللہ پاک ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے، اور امت مسلمہ پر اللہ پاک خصوصی اپنا فضل و کرم فرمائے۔ خالد بھائی، بڑا خوبصورت اور بڑا ایمان افروز وجد آفرین موضوع ہے نیکوں کا حج۔ حج تو ہر حاجی کرتا ہے، جہاں پہنچتا ہے حرمین طیبین میں، تو اس کو حج کے مناسک ادا کرنے ہوتے ہیں، لیکن ان مناسک کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو ایک دیوانگی ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف جو ایک توجہ ہوتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے لطف و عنایت کی طرف جو ایک خاص دھیان ہوتا ہے، وہ حج کی عبادات، حج کے مناسک اور حج کے سفر میں مزید رنگ پیدا کر دیتا ہے۔ اور ہم وہ ذوق کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ یعنی آج جو زائرین مدینہ جاتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، ذوالحجہ کا مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، تو ہمیں اپنے سفر میں کیسے کیفیت کو پیدا کرنا ہے؟ تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو کیفیت والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے واقعات کا مطالعہ کیا جائے۔ میں ابتدا میں امیر علیہ سنت کی ایک کتاب کا ریفرنس پیش کروں گا، اور وہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو، اور بالخصوص جو حرمین طیبین کی حاضری کے لیے سفر پر ہیں یا پہنچ چکے ہیں، تو وہ اگر اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کو بہت ذوق آئے گا۔ عاشقان رسول کی 130 حکایات، جس میں حاجیوں کے بڑے خوبصورت ایمان افروز واقعات ہیں۔ اسی کتاب سے میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے سال، جب نبی کریم علیہ السلام صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ سے مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے عمرے کی ادائیگی کے لیے، اور وہاں پر جو کفار مکہ تھے ان کی طرف سے ایک ممانعت کا معاملہ تھا، انہوں نے روک دیا تھا، تو اب نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابی اور خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر اہل مکہ کی طرف روانہ کیا، تاکہ یہ مذاکرات کریں گے، بات چیت کریں گے کہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حرم پاک میں پہنچے تو پھر وہاں پر آپ کو یہ بتایا گیا کہ اس سال مسلمان حج نہیں کر سکیں گے، یہ ادائیگی نہیں کر سکیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ عمرہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کی طرف سے ممانعت تھی۔ لیکن چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم پاک میں، مکہ پاک میں حاضر ہو چکے تھے، تو اب وہاں کے لوگوں نے یہ کہا، کفار نے یہ کہا کہ آپ چونکہ مکے میں آ چکے ہیں، لہٰذا آپ چاہیں تو آپ کعبے کا طواف کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو اجازت ہے۔ صحیح۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کا کوئی ایسا فرمان ملتا نہیں ہے، نہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہدایات تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کے بغیر طواف وغیرہ یا کسی بھی عبادت کی ادائیگی نہیں کرنی۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آفر کی گئی کہ نبی پاک علیہ السلام کو تو یہاں حرم پاک میں معاذ اللہ داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ عمرے کی ادائیگی نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ جو ہیں وہ طواف کر سکتے ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول دیکھیں، اور
عبادات کے معاملے میں بھی تصور مصطفیٰ کی کیفیت دیکھیں. آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بغیر ہرگز کعبے کا طواف نہیں کروں گا. حالانکہ کتنی بڑی سعادت تھی، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بغیر میں کعبے کا طواف کیسے کروں؟ یہ آپ کے ایمان نے، آپ کے عشق نے گوارا نہ کیا. آپ نے فرمایا جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام طواف نہیں کریں گے میں طواف نہیں کروں گا. یہ جو حدیث پاک ہے، واقعہ ہے، کئی محدثین نے ذکر کیا. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی مسند میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا. تو خالد بھائی دیکھیں یہ کتنی خوبصورت ادا ہے. یہ بھی ایک انداز ہے کہ حج کی ادائیگی ہو، عمرے کی ادائیگی ہو، دیگر عبادات ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور قائم رکھنا ہے. آپ سے فیض لے کر اپنی عبادت کو رب کی بارگاہ میں قبول کرنے کے لیے دعا کرنی ہے. اب یہ دیکھیں حضرت عثمان غنی نے جو عمل کیا، بظاہر کوئی حدیث موجود نہیں تھی، آیت موجود نہیں تھی، لیکن آپ نے ادب رسول میں یہ معاملہ کیا. اور بعد میں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی یہ معاملہ پہنچا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کوئی ممانعت نہ فرمائی. آپ دیکھیے صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ عثمان میرے بغیر عمرہ ادا نہیں کرے گا. یعنی یہ تربیت رسول کا گویا کہ ایک شاہکار ہے. اعتماد رسول ان پر اور ان کا عشق رسول کیسا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک نصیب فرمائے. آپ دیکھیں صحابہ کرام، اہل بیت اطہار یا بعد کے جو اکابرین ہیں، تمام کی سیرتوں کا جب آپ غور سے مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں، ان کے مزاج میں کئی ایسے ادب والے، عشق والے انداز نظر آتے ہیں جن کا بظاہر قرآن و حدیث میں بیان نہیں ہے، لیکن وہ درست ہیں اور وہ لائق تقلید ہیں. تو یہاں پر علماء یہ اصول بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق، آپ کا ادب اور جو بھی معظم قابل احترام چیزیں ہوتی ہیں ان کا ادب کرنے کے حوالے سے ہر وہ انداز اختیار کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے جس سے شریعت نے منع نہیں کیا. آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں جو آپ ادب بجا لائے اور اپنی جان تک گویا کہ نبی کریم علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور کر دی. بظاہر پہلے کوئی حدیث موجود نہیں تھی، بظاہر نبی کریم علیہ السلام کا کوئی حکم موجود نہیں تھا کہ میرے لیے آپ ایسا کر دیں. حضرت فاروق اعظم کو دیکھیں، حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں تو اس وقت آپ کے کلمات کیا ہیں؟ حالانکہ حجر اسود رب تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جنتی پتھر ہے، مقدس پتھر ہے، بذات خود دیکھا جائے تو اس میں ایک فضیلت ہے، لیکن اس کو بھی بوسہ دے رہے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نسبت مصطفیٰ کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ چونکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے تو میں اس کو چوم رہا ہوں. آپ عثمان غنی کا یہ واقعہ دیکھ لیں صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر آپ نے طواف کرنا گوارا نہ کیا. حضرت مولا حیدر کرار کو آپ دیکھ لیجئے کہ نماز اور نمازوں میں بھی نماز وسطیٰ، نماز عصر، اس کی تاکید خاص طور پر کی گئی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند میں خلل نہ آئے، آپ نے اس نماز تک کو قربان کر دیا. تو یہ خلفائے راشدین کے 4 خوبصورت اعمال اور انداز جو ہے میں نے اس کا خلاصہ پیش کیا. پھر آپ دیگر صحابہ کرام میں دیکھیں، اولیاء کرام، علماء کرام کے انداز میں دیکھیں تو ثابت خیال یار میں گم رہنا تو معرفت دین ہے. سبحان اللہ. معرفت دین تو حاصل ہی اسی کو ہوئی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو گیا، اور اپنی چیزوں میں چاہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر سامنے نہ بھی رہے بلکہ اور اسے تصور اپنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بنا کے رکھا. کتنی ہی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کوئی عمل کیا بھی، اچھا اس سے پہلے فرمان رسول یا حکم شریعت کا علم میں ہونا روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نہیں تھا سامنے، لیکن عمل کر گئے، بعد میں حضور کی بارگاہ میں بتایا یا رسول اللہ ایسا معاملہ ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تائید فرمائی. جیسے وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کسی غزوے کے لیے روانہ ہوئے تھے تو وہاں ایک جو مچھلی دیکھی جس کی ہڈیاں جب بعد میں کھڑی کی تھیں تو اونٹ کوہان سمیت گزر سکتا تھا، وہ اس وقت سامنے آ گئی تو اس کو تناول کر لیا اور کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی لے آئے. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سیکھنے کے بعد انہیں پتا تھا کہ مزاج شریعت کیا ہے اور معرفت دین حاصل ہو چکی تھی، تو عمل کیا عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں پھر اس کی تائید بھی فرمائی. سبحان اللہ. یہ جو 4 واقعات میں نے ذکر کیے، یہ اور اس کے بعد سینکڑوں امت کے کابرین کے واقعات دیکھیں تو تمام کا کنکلوژن وہی ہے جو امام علیہ سنت نے بیان فرمایا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض ہیں. سبحان اللہ. یہ آپ نے شریعہ کی جو کتاب ہے بہار شریعت، اس میں بھی آپ دیکھیں عقیدے کے بیان میں وہاں یہ چیز لکھی ہے، میں خلاصتاً ذکر کر رہا ہوں کہ ایمان لانے کے بعد بندہ مومن کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ تعظیم رسول. یعنی دیگر عبادات کا مرحلہ بعد میں آتا ہے، ایمان کے بعد تعظیم رسول ہے. تعظیم رسول کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، تعظیم رسول کا یہ مقام و مرتبہ ہے. تو امام علیہ سنت فرماتے ہیں ان تمام واقعات کو دیکھ کے خلاصہ یہی بنتا ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں
اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بجا لانا، آپ کی تابعداری کرنا، آپ کی اطاعت ہی در حقیقت اطاعت الہی کا نام ہے۔ آپ دیکھیں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے بڑے اکابرین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، ائمہ اربعہ میں ہے، اور حدیث کی دنیا میں سب سے پہلے باقاعدہ کتاب تصنیف کرنے والے مصنف ہیں امام مالک۔ آپ حدیث رسول کے حوالے سے جو ادب کا انداز اختیار کرتے ہیں بظاہر صحابہ کرام کی سیرت میں نظر نہیں آتا۔ مدینہ شریف میں رہتے ہوئے آپ کا جو انداز تھا سرزمین مدینہ کے ادب کا، بظاہر دیگر صحابہ کرام کی سیرت میں بھی وہ چیز نظر نہیں آتی، لیکن انہوں نے اختیار کیا۔ اب آگے چل کے آپ دیکھتے ہیں تو محدثین کی فہرست میں امام بخاری، جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، آپ نے جب بخاری شریف لکھی اس میں تقریباً 7200 کے قریب احادیث ہیں، یعنی 7000 سم تھنگ احادیث ہیں۔ لیکن آپ کا اہتمام اور التزام کیا تھا؟ آپ نے بخاری شریف میں ہر حدیث کو درج کرنے سے پہلے غسل فرمایا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور استخارہ یا جو بھی کیفیات آپ نے خود بیان فرمائی۔ اب خالد بھائی آپ دیکھیں صحابہ کرام نے بھی تو احادیث لکھی تھی، لکھا کرتے تھے، لیکن بظاہر ان کی سیرت میں یہ پڑھنے کو نہیں ملتا کہ انہوں نے ہر حدیث کو درج کرنے سے پہلے غسل کیا ہو یا 2 رکعت نماز ادا کی ہو۔ اسی طرح مزید آگے اکابرین کے انداز ہیں، تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حضرت امام مالک یا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے زیادہ معاذ اللہ عشق رسول رکھتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ یقیناً صحابہ کرام کا اہل بیت اطہار کا عشق رسول جو ہے امت کے دیگر افراد سے زیادہ ہی ہے، لیکن عشق اپنا مزاج رکھتا ہے۔ شریعت کے اور عقل کے دائرے میں رہ کے جب عقیدت اور تعظیم کی جائے تو ہر طرح کا انداز اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو ان واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعت کی جو حدود ہیں، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو معاملات خاص ہیں، جو تعظیم کے، ادب کے، اور جو مخلوق کے ساتھ خاص ہیں، اگر اس فرق کو جان لیا جائے تو پھر ایک نیا انداز اختیار کرنا، اس پر آبجیکشن بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی پذیرائی کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں سجدہ تعظیمی یہ بھی پچھلے دور میں ایک رسپیکٹ دینے کا انداز تھا، اور قیام تعظیمی یعنی کسی کی تعظیم میں کھڑے ہو جانا یہ بھی ایک انداز تھا۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ شریعت اسلامیہ نے تعظیم کے اس طریقے کی ممانعت کی جو سجدے کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی تعظیم کے لیے، رسپیکٹ کے لیے کسی کو سجدہ کرنا شریعت نے منع کر دیا، لہٰذا اب مخلوق میں کسی کو بھی سجدہ تعظیمی نہیں کیا جائے گا۔ لیکن قیام تعظیمی کسی بڑے بزرگ کے لیے اس کے ادب میں کھڑے ہو جانا، اس کی شریعت نے ممانعت نہیں کی، تو قیام تعظیمی کو اختیار کیا جائے گا۔ الغرض حج کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں حاجی حضرات بعض اوقات مقدس مقامات کی، مقدس زیارتوں کی تعظیم کے لیے ایسے انداز اختیار کرتے ہیں جو شریعت کے دائرے میں ہوتے ہیں، اخلاق کے دائرے میں بھی ہوتے ہیں، قانون کے دائرے میں بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں ان پر آبجیکشن نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں بھی بعض ذوق انداز میں حاضری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے حج کیا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے ان روایات کو بیان فرمایا کہ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مینا آئے تو کہاں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، کس کیفیت میں خطبہ ارشاد فرمایا، میدان عرفات میں عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں خطبہ ارشاد فرمایا، ایسے ہی جب عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ نہر فرمائے تو وہ کس جگہ پر نہر فرمائی، یہ ساری چیزیں احادیث میں موجود ہیں۔ اور عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب حج کو ادا کیا تو پھر اسی طرح کیا۔ بیسیکلی اگر حج کو دیکھا جائے تو حج تو ہے ہی نیکوں کی ایک تسلسل کو قائم رکھنے کا نام، ان کی باتوں کے مطابق جو جیسا پچھلے کر گئے بعد والے بھی ویسا ہی کریں۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے راشد نور بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم حج کے مناسک، حج کے افعال اور حج کے احکام پر غور کریں تو یوں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ حج یہ رسول پاک علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے، حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نام ہے، حج حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفاؤں کا نام ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ پورے حج کے اگر مناسک کو دیکھا جائے تو حج آپ کو اللہ والوں کی ادائیں یاد دلاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ حج کا لفظی معنی تو ہے قصد کرنا، زیارت کا ارادہ کرنا، اور شریعت میں حج کہتے ہیں 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں ٹھہرنا، احرام باندھ کر میدان عرفات میں ٹھہرنا اور خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، اور اس کے جو مخصوص افعال ہیں وہ خاص اوقات میں جو حج کے ایام ہیں ان ایام میں ادا کرنے کا نام حج ہے۔ حج 9 سنہ ہجری میں فرض ہوا ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، اسی طرح حج بھی فرض ہے۔
حج کی فرضیت کا انکار کرنا یہ مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ حج کا دل میں ارادہ رکھنا، تڑپ رکھنا، حج کے لیے دعائیں کرنا، یہ اللہ کے نبیوں کا بھی طریقہ ہے، اللہ کے ولیوں کا، صحابہ و اہل بیت کا، اور اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ہر مسلمان کے دل کی یہ تمنا اور تڑپ ہے کہ اللہ مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ وہ بڑے بدقسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جو حج اس وجہ سے نہیں کرتے کہ پیسہ زیادہ خرچ ہوگا، گھر چھوڑنا پڑے گا، سفر کے جو مصائب ہیں وہ برداشت کرنا پڑیں گے، بڑے بدقسمت ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں تو حدیث میں وعید بیان کی گئی کہ جو بندہ، حدیث میں فرمایا گیا کہ جو خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، سواری کے اخراجات بھی ہوں، وہاں کے زاد راہ بھی مطلب اس کے اخراجات جو ہیں وہ برداشت کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور اس کے باوجود حج نہ کرے تو فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ وعید اس کے لیے بیان کی گئی۔ اور جو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، طالب ثواب ہو کر حج کرتا ہے تو اس کے لیے حدیث میں یہ بشارت دی گئی کہ اللہ پاک اس کی بھی مغفرت فرماتا ہے، اور حاجی جس کے لیے بخشش کی دعا کرے اللہ پاک اس کی بھی بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حج کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو حج کے جو احکام ہیں، جو افعال ہیں، بہت ساری، ویسے تو اس کے اندر تفصیل ہے، مختصراً عشق و محبت کو مزید بڑھانے کے لیے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ حاجی سب سے پہلے اب دیکھیے نیت کرتا ہے، احرام باندھتا ہے، احرام باندھ کر وہ میسج کیا دیتا ہے، اور خود وہ اپنی کیفیت کیا طاری کرتا ہے کہ اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار کر 2 سفید چادریں پہن کر گویا کفن پہن لیتا ہے، اور اس کی کیفیت اس مردے جیسی ہو جاتی ہے کہ جو اپنا جسم ایک غسال کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے کہ جس طرح چاہو مجھے غسل دو، اس کی اپنی کوئی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ تو حاجی بھی جو ہے وہ احرام باندھ کر گویا کفن پہن کر اللہ کے راستے میں چل پڑتا ہے، اور اب اس کی عقل کا کوئی دخل نہیں ہوتا، کیونکہ حج یہ عقل کا نام نہیں ہے کہ وہاں پر عقل کی چیزیں ہوں۔ حج جو ہے عشق و محبت کی عظیم داستان ہے۔ حاجی جو افعال، جو مناسک ادا کر رہا ہوتا ہے، بظاہر عقل کئی مقامات پر کہتی ہے یہ کیا کر رہے ہو، کیوں تم نے سلا ہوا لباس چھوڑ دیا، تم نے حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کیوں کر لیں، تم ایک عمارت جس کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں اس کے گرد کیوں چکر لگا رہے ہو، اور اس کے بعد پھر تم کبھی کھڑے ہو جاتے ہو، ہاتھ کھڑے کر کے استلام کرتے ہو، کبھی پھر صفا مروہ 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا شروع کر دیتے ہو، پھر اپنا حلق کرواتے ہو، اور اس کے بعد پھر مینا میں جا کر وہاں ڈیرا جما لیتے ہو، میدان عرفات میں کھلے آسمان تلے تم اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کر وہاں جا کر وہاں رک جاتے ہو، مزدلفہ میں چلے جاتے ہو، اتنے دن تک احرام کی پابندیاں کیوں برداشت کرتے ہو؟ تو اس کا جواب عقل نہیں دے سکتی، اس کا جواب صرف یہ ہے میرے رب کا یہ حکم ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ ادائیں ہیں، یہ اللہ والوں کا انداز ہے، مجھے رب کی طرف سے یہی احکامات ملے ہیں اس لیے میں کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا وہاں پر اس طرح کی چیزیں پھر نہیں ہوتی۔ تو اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب بندہ حج کرتا ہے تو حج کرنے میں ایک تو عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے، رب کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسے گویا دنیا کے اندر ایک زندگی کا یوں کہیے کہ ایک فلسفہ مل جاتا ہے کہ دنیا میں مجھے ایسے رہنا ہے کہ یہاں مجھے اپنی عقل کے مطابق زندگی نہیں گزارنی بلکہ رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور جب بندہ اپنے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے حوالے کر دیتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کے تابع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا کرتا ہے، اس بندے کا مقام و مرتبہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑھ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس بندے کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور جو لو رب سے لگا لیتا ہے اللہ دنیا والوں سے پھر اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ خالد بھائی، اللہ والوں کے حج کی اگر بات کریں، جی، اللہ والوں کا انداز کیا ہوا کرتا تھا؟ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت طہار کے چشم و چراغ ہیں، کیا بات، خوبصورت چہرے والے، ایسے کہ جنہیں دیکھ کر کافر غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے، واہ، ایسے عظیم بزرگ ہیں اہل بیت طہار کے۔ حج کے لیے جب جاتے ہیں خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، رونا شروع کرتے ہیں، اور صرف یہ رونا، یہ صرف آنسو گرانا ہی آنکھوں سے نہیں ہوتا، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ بے اختیار آپ کی آواز بلند ہو جاتی ہے،
کیونکہ ان اللہ والوں سے یہ تو تصور نہیں کر سکتے کہ یہ اس لیے اونچا رو رہے ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے۔ آواز جب اونچی ہونا شروع ہوتی ہے تو آپ کے جو خادم ہوتے ہیں، قریب لوگ ہوتے ہیں کہ حضور آواز بلند ہو رہی ہے، لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اس گریہ نہ فرمائیں، گریہ روک دیں، زیادہ نہ روئیں، زیادہ نہ روئیں، لوگ توجہ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کا گویا اگر میں یوں کہوں تو زبان حال سے یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں رب کی بارگاہ میں آیا ہوں، خانہ کعبہ میرے سامنے ہے، رب کی رحمتیں جہاں چھما چھم برس رہی ہیں، اگر یہاں نہ رویا جائے تو پھر کہاں رویا جائے؟ اچھا، رونا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے رونا خوف کی وجہ سے اور ایک ہوتا ہے محبت کی وجہ سے۔ ہمارا کوئی پیارا ہم جس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اگر میں ریسنٹلی اگر اس کی مثال دوں، امیر اہل سنت اللہ آپ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، اگر ہمیں ابھی کہا جائے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے یا امیر اہل سنت تشریف لے آئیں، کیفیت کیا بنے گی؟ ایک دم سے مطلب حالت عجیب ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال امام باقر رحمت اللہ علیہ کو جب کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا یہ رونا اس لیے ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہو سکتا ہے اس رونے کی وجہ سے اللہ کی خاص مجھ پر رحمتیں ہوں اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس کے بعد پھر مقام ابراہیم پر جب نفل پڑھتے ہیں، سجدے میں سر رکھتے ہیں اور سجدے سے جب سر اٹھتا ہے تو دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں کہ وہ جگہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ اللہ، اس میں ہمارے لیے خالد بھائی سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ والے جو واقعی اللہ والے ہیں، جو علماء ربانیین میں جن کا شمار ہوتا ہے، جو اللہ کے ولی ہیں، یعنی یہ کہا جائے کہ دنیا میں جن کو دیکھنے سے اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، ایک تو ان کے دل میں اللہ کی محبت، حج کی طرف اور حج میں جانے کا انداز ان کا کیسا تھا، دوسرے نمبر پر اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، قیامت کا خوف بھی ان کے پیش نظر ہے۔ ایک ہم کیسے ہیں؟ صحیح، اگر ہم حج کے لیے اللہ توفیق دے، حج کے لیے جائیں، عمرہ کرنے کی سعادت پائیں یا مسجد میں جائیں یا کوئی بھی نیک عمل کرنے کا اگر ہمیں موقع ملے تو بدقسمتی سے تصورات کچھ اس طرح کے بن جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے جناب میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، قرآن کی تلاوت کبھی اگر ہم سے ہو جائے، کوئی نیک اعمال ہو جائیں، بجائے اس کے کہ شکرانے کے طور پر گریہ وزاری کریں کہ مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے یہ نیک اعمال مجھے کرنے کی توفیق عطا فرمائی، لوگوں پر کسی نہ کسی طرح اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ والے اپنی عبادات کو بھی چھپاتے، اپنی دلی کیفیات کو بھی چھپاتے، اور جو بھی عبادتیں کرتے اس کے بعد تمنا نہ ہوتی کہ لوگوں کو پتہ چلے، بلکہ دل کے اندر صرف تمنا یہ ہوتی کہ میں اس رب کی عبادت کر رہا ہوں جو عبادت کے لائق ہے، اور لذت اور کیفیت ایسی بنتی کہ جس کا بیان پھر لفظوں میں نہیں ہوتا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے وزیر تھے عبداللہ ابن مسروق رحمت اللہ علیہ، توبہ سے پہلے دنیاوی جس طرح زندگی گزرتی ہے اسی طرح جیسے بادشاہوں کی وزراء کی زندگیاں گزرتی ہیں ایسے گزر رہی تھی، اللہ پاک نے توبہ کی توفیق دی، تو اس کے بعد دل پر چوٹ لگی تو کہا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، حج کے لیے ارادہ کر لیا، اور ارادہ ایسے کیا کہ اب شاہانہ شان و شوکت سے نہیں بلکہ جس طرح ایک مجرم دربار میں اپنے آقا کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اس شان سے پھر گئے ہیں، غلامانہ شان سے پھر جاتے ہیں، کیسے کہ ننگے پاؤں جاتے ہیں، اور اتنا طویل جب سفر کرتے ہیں، سفر میں پھر کیا ہوگا، ننگے پاؤں جب بندہ سفر کرے، چہرے پر مٹی بھی پڑ رہی ہے، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، اس طرح حاضر ہوتے ہیں۔ جب وہاں مکہ میں رہنے والے جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں، شیوخ ہوتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید بڑے نیک دل بادشاہ تھے، ان کے وزیر آ رہے ہیں، تو ایک جگہ باہر ان کے استقبال کے لیے مکہ سے جمع ہوتے ہیں تاکہ ان کا استقبال کیا جائے، تو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ حضرت یہ کیا، یہ آپ نے حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ تو آگے سے یہی جواب ملتا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں آ رہا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں آ رہا ہوں جس طرح ایک بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تو خالد بھائی یہ تھا اللہ والوں کا حج، یہ اللہ والوں کی ادائیں تھیں۔ اسی طرح آپ میں نے جس طرح کہا نا، حج جب کرتا ہے تو حج میں قدم قدم پر اللہ والوں کی یاد آتی ہے، طواف کریں رسول پاک علیہ السلام کی، آپ کے صحابہ کی یاد آتی ہے، مقام ابراہیم پر نفل پڑھیں تو اللہ والوں کی یاد آتی ہے، جس طرح راشد بھائی نے کہا حجر اسود کو بوسہ لیں
تو یہاں پر تو دو یادیں آتی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی یاد اور خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بھی آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر رمل جب کرتے ہیں اس وقت کی ادائیں کچھ اور ہوتی ہیں، صفا مروہ کے درمیان سعی کریں، سیدنا حاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی وہاں پر یادیں آتی ہیں، عرفات میں جائیں تو آقا کریم علیہ السلام کی یادیں آتی ہیں، مینا میں جائیں، مزدلفہ میں جائیں، یعنی کس چیز کو ذکر کیا جائے تو ان یادوں میں رہ کر گویا ایک میسج ہے کہ عبادت رب کی بارگاہ میں وہی قبول ہے کہ اس طریقے پر عبادت کی جائے جو رب تعالیٰ کے نیک بندوں نے جیسی عبادت کی ہے۔ اپنی طرف سے عبادت کا طریقہ ایجاد کر کے عبادت اللہ کی بارگاہ میں کوئی قبول نہیں ہے۔ نماز جو کہ خالص رب کی عبادت ہے یہ بھی اسی وقت قبول ہوگی جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پڑھی جائے گی، ورنہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، آخر میں گزارش یہ ضرور کروں گا، راشد بھائی نے شعر پڑھا تھا، میری دل کے اندر بڑی تمنا تھی جب موقع ملے تو میں چاہوں گا راشد بھائی اس شعر کو تھوڑا واضح کریں، ایکسپلین کریں، اور تھوڑا وہ جو ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ ماشاءاللہ راشد بھائی جس انداز سے کریں گے مجھے حسن ظن ہے کہ انشاءاللہ مزہ دوبالا ہوگا انشاءاللہ۔ جی راشد بھائی، اللہ اکبر، شعر پر میں نے خلاصہ تو ذکر نور کیا بھائی کی درخواست پر اللہ اکبر، ان کا حکم ہے تو میں عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہ جو کلام لکھا ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، اس میں آپ دیکھیں اوپر دو اشعار ہیں جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار والی قربانی کا ذکر کیا گیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نچھاور کر دی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب دہن کی برکت سے اس سانپ کے زہر کو زائل فرمایا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کہ دوبارہ زندگی عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے۔ پھر اگلے شعر میں حضرت مولا علی حیدر کرار کے واقعے کی طرف امام علیہ سنت نے اشارہ کیا کہ ایک سفر کے دوران نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب استراحت فرما تھے، آرام فرما تھے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں موجود تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند میں خلل نہ آئے اس لیے حضرت مولا علی نے عصر کی نماز تو قربان کر دی، لیکن نبی کریم علیہ السلام کو بیدار کرنا، آپ کو جگانا یہ مناسب نہ سمجھا۔ تو اب ان دونوں واقعات کو ذکر کیا۔ پھر مولا علی کو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعزاز عطا فرمایا کہ رب سے دعا کر کے ڈوبا ہوا سورج واپس طلوع فرمایا، حضرت مولا علی حیدر کرار نے وہ قضا شدہ نماز دوبارہ ادا کی، جو قضا ہو چکی تھی اس کو سورج دوبارہ آنے کی وجہ سے ادا فرمایا۔ تو آپ دیکھیں وہاں پر صدیق اکبر کو جان لوٹائی گئی، یہاں پر مولا علی کو نماز لوٹائی عطا کی گئی، دوبارہ آپ کو یہ موقع عطا کیا گیا۔ تو اب ان دونوں واقعات کا خلاصہ یہ ہے کہ امتی کے لیے یہ مناسب ہے بلکہ ضروری ہے کہ وہ اپنا سب کچھ نبی کریم علیہ السلام پر قربان کرے اور ایمان لانے کے بعد سب سے اہم اور مقدم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو رکھے۔ انہوں نے تو قربانی پیش کی لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جان بچانا بھی فرض ہے جی اور نماز بھی فرض ہے جی، یعنی جب اتنے اہم فرائض کو صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دیتے ہیں تو باقی اعمال اور باقی رشتے اور باقی ناطے جو ہیں ان کی پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ تو امام علیہ سنت فرماتے ہیں یہ دو واقعات ہوں یا ان کے علاوہ دیگر واقعات ہوں، خلاصہ یہی بنتا ہے کہ رب تبارک و تعالی نے جو اپنے بندوں پر اپنے احکام لازم کیے ہیں ان تمام احکام کی حیثیت فروعی ہے۔ ان تمام احکام میں اصل جو جڑ ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم اگر ہوگی، ادب رسول ہوگا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کما حقہ بندے کا ایمان ہوگا تو اس کی عبادات قبول ہوں گی، ورنہ کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، یہ بات ثابت ہو جاتی ہے قرآن و حدیث کے دلائل سے، ان واقعات سے، کہ جتنے بھی دین کے فرائض احکام ہیں وہ ایک شاخ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان تمام شاخوں کی جڑ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم بجا لانا، آپ کی خدمت گزاری کرنا۔ اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ یہاں لفظ بندگی میں بعض لوگ اعتراض کرتے کہ بندگی تو رب کی ہوتی ہے، تو بندگی جو لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے تو اس کی لغت میں کئی معنی ہیں۔ بندگی کا ایک معنی تو عبادت بھی ہوتا ہے، اور بندگی کا ایک معنی آپ یہ لے لیں کہ خدمت گاری، تابع داری بھی ہوتا ہے، اطاعت بھی ہوتا ہے۔ تو ڈکشنری میں آپ دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ یہ لفظ کس کے لیے بولا گیا ہے اور بولنے والا کون ہے۔ امام اہل سنت ہیں، کوئی عام شخص نہیں ہے، شریعت کے مزاج کو سمجھنے والے ہیں، قرآن و حدیث کے عالم ہیں، اور وہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں بندگی کا۔ تو یہاں متکلم یعنی جو امام اہل سنت یہ شعر لکھنے والے شاعر ہیں اور جن کی بارگاہ میں کہا گیا نبی کریم علیہ السلام، ان دونوں ذوات کو دیکھا جائے تو یہاں بندگی کا معنی معاذ اللہ عبادت نہیں بنے گا بلکہ اطاعت اور خدمت گزاری بنے گا۔ تو ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں،
اصل الاصول بندگی استاجور کی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی اطاعت خدا ہی ہے. کئی آیات سے اس بات کا رب العالمین جل وعلا نے اعلان بھی فرمایا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی اطاعت کر رہا ہے، کام نبی کا کر رہا ہے، ثواب رب العالمین جل وعلا عطا فرما رہا ہے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ چاروں شعر جو ہے وہ تسلسل سے اگر پڑھے جائیں اور اگر مدنی رضا بھائی یہ ترنم میں سنائیں تو کچھ اور ہی ذوق آئے. مدنی رضا بھائی تیار ہے؟ چلیں پھر سنائیں. صدیق بلکہ غار میں جاں اپنی دے چکے. صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان فضو اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، فروز غرر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سبز جو اعلیٰ خطر کی ہے، اعلیٰ خطر کی ہے. ثابت ہوا انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اس تاجور کی ہے. تو کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے اور بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے. سفر حرمین طیبین ہو اور بندہ یہ اشعار سن رہا ہو، پڑھ رہا ہو اور سمجھ رہا ہو، یقین کریں ذوق دوبالا ہو جاتا ہے. ایک مقام پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے، ہر بار دی وہ امن کے غیرت حذر کیے. ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. لیکن مدنی چینل کے ناظرین کبھی غور کریں کہ بندہ سفر حرمین طیبین کے لیے روانہ ہو اور اسی سفر میں وہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر دے، اسے موت آ جائے. موت تو دیکھیں کہیں بھی آنی ہے، نہ جانے کیا کرتے ہوئے آتی. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بندے نے احرام باندھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری ہی کا ارادہ ہے، اور اب یوں وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو کہ یہ میرے مولا تیری رضا کے لیے سب کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں حاضری کا قصد کر کے نکلا تھا، اور اس کے لبوں پر لبیک کی صدا تھی. اس سے بڑھ کر بندے کو اور چاہیے کیا؟ اب بندہ اگر سفر حج کے لیے نکلا ہے اور اس کا اس راہ میں انتقال ہو جاتا ہے، کیا کہتے ہیں طارق بھائی، کیا ثواب ملے گا اسے؟ کیا اللہ خالد، بات کی جائے سفر حج کی، سفر حرم کی، سفر مدینہ کی، کعبہ معظمہ کی زیارت کرنا، گنبد خضرہ کی زیارت کرنا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ حاضر ہونا، حاضری کے لیے جانا، حج کا سفر ہو یا عمرے کا سفر ہو یا حرم کا سفر کسی بھی نیت سے ہو، یقیناً یہ ایک سعادت کی بات ہے اور بڑے ہی نصیب کی بات ہے. اور ایسا شخص جو اس ارادے سے جب گھر سے نکلے، جو سفر حرم کے ارادے سے، وہ فائدے ہی فائدے میں ہے. حج کیا اس کا اجر و ثواب، عمرہ کیا وہ اجر و ثواب، اور مقدس مقامات پر حاضر ہو رہا ہے، مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں، اور دیگر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب مقامات ہیں، تو ان مقامات پر حاضر ہوتا جا رہا ہے، برکات کو سمیٹتا جا رہا ہے. اور چھما چھم گویا کہ یہ سمجھے کہ یہ وہ سفر ہے کہ جس میں چھما چھم اس پر رحمتوں کی برسات ہی برسات رہے گی. اور جب ظاہر حرمین طیبین پہنچ جائے اور پھر اس کے وارے ہی نیارے ہیں کہ اس کا جو نصیب کا ستارہ ہی عروج بام پر ہے، حج اس نے کیا، حج کی سعادت پائی. اچھا، اسی سفر کے دوران اگر کہیں سے مطلب وہ
وقت آ جائے، قضاء الہی آ جائے، اس کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ جو ہے وہ چکھنا ہے، وقت آخر آنا ہے، لیکن وہ وقت اجل جو اس سفر میں آ جائے، آئیے ضمن میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گھر اسلام کا ستون ہے، جو حج یا عمرہ کرنے والا اپنے گھر سے بیت اللہ شریف کے ارادے سے نکلے، اگر اس کی روح قبض ہو جائے تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا، اور اگر وہ حج کر کے پلٹا تو اجر و غنیمت کے ساتھ لوٹے گا۔ یعنی یہ سفر جو ہے یہ برکتوں والا ہے اور فائدے سے خالی نہیں ہے، پلٹ آیا تب بھی اجر و ثواب ہے گا، اور اس سفر کے دوران اگر انتقال کر جاتا ہے تب بھی اس کے لیے جنت کی بشارت موجود ہے۔ سفر حج کے لیے نکلا، سفر عمرہ کے لیے نکلا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے حج یا عمرہ کرنے کے لیے نکلے اور فوت ہو جائے تو اسے قیامت تک حج و عمرہ کرنے والے کا اجر دیا جاتا رہے گا۔ سبحان وہ خوش نصیب حاجی، ذرا تصور کیجیے خالد بھائی، جو سفر حج کے لیے، سفر مدینہ کے لیے، عمرے کی سعادت کے لیے نکلا، ادائیگی حج یا ادائیگی عمرہ سے پہلے یا ادائیگی عمرہ کے بعد ہی اگر اس کا انتقال اس سفر میں ہو گیا تو تا صبح قیامت جتنے بھی حج اور عمرے ہوتے رہیں گے، اسے ہر سال جو ہے ہر حج اور عمرے کا اسے ثواب اللہ کی رحمت سے ملتا رہے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جو اس راہ میں حج یا عمرے کے لیے نکلا اور مر گیا، اس کی پیشی نہیں ہوگی اور نہ اس سے حساب ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نا کہ سفر حرم خاص مدینہ شریف سے متعلق، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، زندہ رہیں تو حاضری بارگاہ نصیب، زندہ رہیں تو حاضری بارگاہ نصیب، مر جائیں تو حیات ابد عیش بھر کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک کی جو حاضری ہے، اگر یہ حاضری نصیب ہو جائے تو یہ سعادت مندی ہی سعادت مندی ہے، اور اگر یہ حاضری یوں کے سفر میں ہی ہے، ابھی پہنچے نہیں ہیں اور راہ میں ہی انتقال ہو جاتا ہے، تب بھی یہ بشارتیں موجود ہیں کہ ایسا شخص جنتی ہے، نہ اس سے حساب ہوگا، نہ اس سے حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، یہ شخص جنت میں داخل ہوگا اور پیشی سے بھی بچا لیا گیا۔ مجھے عبدالحبیب بھائی کے الفاظ یاد آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بقی پاک وہی مبارک قبرستان ہے کہ جسے دیکھ کر مرنے کو جی چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ میدان محشر میں آئیں گے، اور کتنا زبردست یہ منظر ہوگا، زبردست یہ کیفیت ہوگی کہ بندہ آئے ہی اس گروہ میں نا، یعنی اس کی پہلی ہی جو سفر ہو رہا ہے میدان محشر کی طرف، پہلا ہی قافلہ جو اس کا آ رہا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ رہا ہے۔ دیکھیں بڑا ذوق والی بات ہے۔ قیامت تو بہت دور ہے، قیامت تو بہت دور ہے، آپ دیکھیں نا قدموں میں ہے سرکار علیہ السلام کے قدموں میں مطلب ہزاروں سال کا یا سینکڑوں سال کا ایک وقت گزارنا، اور وہاں سے جو بھی ہوائیں آئیں گی تو گنبد خضرا کو چوم کر وہ آئیں گی ہیں سرکار علیہ السلام کے قدموں میں۔ یعنی یہ جملہ کیسا ایک فرحت بخش ہے کہ کس کو دیکھ کر بندے کا دل کہے کہ مر جاؤں۔ ایک تو ہوتا نا کہ مجبوری میں، ایک ہوتا دل سے یار موت آ جائے۔ جنت البقیع کیسا قبرستان، کیسا مطلب خوبصورت جملہ، واقعی مزے کو مزہ آیا سن کر۔ بزرگان دین کے باقاعدہ اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ مدینے پہنچے تو اب نہیں، وہاں سے باہر نہیں جانا۔ لیکن خود سیدنا اگر ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں مدینے میں مرنا، مدینے کے اندر موت کا آنا، یہ ہمیں جو حسرتیں ہیں، یہ جو تمنائیں ہیں، یہ سبق، یہ درس ہمیں ملا کن سے ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعلنا موتنا فی بلدی واجعل موتی فی بلدی رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ خود جو ہے صحابہ کرام نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے۔ یعنی سیدنا فاروق اعظم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مدینے کی موت نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، اور اللہ پاک نے ان کی ان دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا۔ مدینے کی موت مدینے میں، اور وہ بھی شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ تو مدینہ منورہ میں، اس سفر حرم میں، اس مقام پر انتقال یا دنیا سے جانے کی تمنا کرنا گویا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز تھا۔ اور کئی بزرگوں کے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ وہ آ کر مدینے آئے، سفر اب کہ مدینے سے باہر نہیں جانا، ایسا نہ ہو کہ قضاء الہی آ جائے
اور ہماری قضاء الہی کا وقت آئے، دنیا سے جانے کا وقت آئے تو مدینہ میں موجود ہیں. اور یہی عشاقان رسول کا طرز دیکھا. کئی لوگوں کو خالد بھائی یوں تو جوان کو بھی موت آنی ہے، بچپن میں بھی لوگوں کو موت آتی ہے، بڑھاپے میں بھی آتی ہے، لیکن بڑھاپے میں پہنچ کر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یار اب جانا آئے گا. تو از خود ایسے بعض احباب کو دیکھا جو عمر رسید ہے، یار اب آخری وقت نہ یہیں گزارنا ہے گا، تو بس وہ حاضری اور درخواست لگائے بیٹھے ہیں، جب قبول ہو جائے تو آخری لمحات جو ہے نا وہ مدینہ منورہ میں لوگوں کے الگ الگ انداز ہیں. مطلب جب یہ ایڈمائر کر لیتے ہیں، جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ اب تو دنیا سے جانا ہی ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا بچپن اور جوانی کے ابتدائی ایام اپنے ملک میں گزارے، اس کے بعد کمانے کے لیے بیرون ملک چلے گئے، اور اس کے بعد جب بڑھاپا آ جائے گا نا تو پھر وہ سب چھوڑ چھاڑ کے واپس اپنے ملک آئیں گے کہ یار مرنا تو اپنے ملک میں چاہیے. لیکن کچھ سعادت مند الگ ہی قسم کے ہیں، وہ کہیں بھی دنیا میں رہتے ہوں، کوئی بھی بولی بولتے ہوں، کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن وہ دل میں تمنا یہ کہ یار اب تو بس اب مرنا ہی ہے. جتنی جہاں گزرنی تھی گزر گئی، بچے بھی دیکھ لیے، بچوں کے بچے بھی دیکھ لیے، گھر بن گیا، سب ہو گیا. اب ایسا کرتے ہیں کہ بس اب تو آخری وقت ہے، اللہ کرے کہ یہ حضور کے قدموں میں ختم ہو جائے. یہ بھی بڑی زبردست تمنا ہے. راشد بھائی، یہ صرف اپنی طرف سے کیفیت نہیں ہے، جیسے طارق بھائی نے فرمایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے مدینہ شریف میں شہادت کی. خود بارگاہ رسالت سے یہ ترغیب موجود ہے جو ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جس سے یہ ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے. جو مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ مدینے ہی میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. شفاعت تو سارے مسلمانوں کی ہونی ہے، ساری امت کی ہونی ہے، لیکن یہ جو نبی کریم علیہ السلام کے روزے کی زیارت کرنے والے، مدینہ شریف میں مرنے والے کے لیے شفاعت کا بیان ہے یا دیگر اور روایات ہے، تو یہ خصوصی شفاعت ہوگی. ایک تو عام شفاعت عامہ، شفاعت کبریٰ کے تحت جو ساری امت پر فضل ہوگا، اس فضل کے ساتھ ساتھ گویا کہ دیگر مومنین پر، مسلمانوں پر ایسے افراد کو ایک امتیاز بخشا جائے گا. ان کا یوں کہیں کہ قیامت کے دن ایک خاص پروٹوکول ہوگا کہ ان کی شفاعت اس طور پر بھی کی جا رہی ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے روزے کی زیارت کرنے والے ہیں، ان کی شفاعت اس وجہ سے بھی کی جا رہی ہے کہ یہ مدینے میں مرنے کی سعادت پا گئے تھے. اللہ پاک نصیب فرمائے. کیا بات ہے جی، اللہ کریم برکت عطا فرمائے. ناظرین کی کالز ہیں، آئیے شامل کرتے ہیں. خالد بھائی کافی عرصہ سے سلمان بھائی کی زیارت سے معروم ہے. ایک تو ان کا خبر نہیں ہے وہ کدھر ہے، دوسرا میں کو 2 سال سے نا فالج میں مبتلا ہوں. دعاؤں کی درخواست ہے. خواجہ معین الدین اتاری فرام چنیوٹ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اپنی رحمت کی نظر کرے آپ پر. سلمان بھائی، مجھے جو اطلاع ہے اس کے مطابق اپنے کسی سفر پر ہیں. سفر حج کا میں نے پوچھا تھا، جب انہوں نے کہا میں سفر پر جا رہا ہوں تو میں نے پوچھا تھا کہ آپ سفر حج پر جا رہے ہیں، تو ایک آہ بھر کے انہوں نے کہا تھا کہ اس سال سفر حج کی تو اب تک ترکیب نہیں ہے. بہرحال اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، ہمیں بار بار حج کی توفیق عطا فرمائے. یہاں میسیج میں بھی یہ بات آئی ہوئی ہے کہ سلمان بھائی نظر نہیں آ رہے، لگ رہا ہے کہ وہ حج پر چلے گئے ہیں. تو میں نے کہا کہ اس حوالے سے بھی جو معلومات ہیں مجھ تک وہ پہنچا دوں. اللہ کریم آپ دعا کیا کریں کہ اللہ کریم بار بار حج کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا کرے، ہمیں بھی عطا کرے. نیکسٹ کال دیجیے گا. انہوں نے دعا کے لیے بھی کہا نا، علیل بھی ہیں. جی میں نے خصوص کالز دیجیے. میرا نام محمد فرحان ہے، میں ضلع مظفرگڑھ سے بات کر رہا ہوں. خالد بھائی آج مجھے یہ والا کلام سنائیے، کملی والے محمد تصد کے بجائے ضرور سنائیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت دے، سلامتی دے. ماشاءاللہ بہت پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے. بھائی اسٹوڈیو کلام اگر یہ ریڈی ہو تو بتائیے گا. مدنی رضا بھائی سنانا چاہیں تو بھی ماشاءاللہ مرحبا. چلیں نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام عبید رضا اچاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ سنا دے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. واہ واہ، بڑے پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی. اللہ پاک برکت دے. نیکسٹ کال دیجیے. محمد ارسلان اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل اقصی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. آپ سے عرض یہ ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، امیر اہل سنت کا لکھا ہوا، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب، ماشاءاللہ. نیکسٹ کال.
میرا نام غلام الیاساری ہے، میں پکلا ضلع میاں والی سے بات کر رہا ہوں۔ خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کو برکت دے۔ ماشاء اللہ، آپ نے خود بھی اچھا کلام سنایا، اللہ کریم آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق دے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام محمد اور اختالی ہے، میں جب سے بات کر رہا ہوں۔ آج تو ناس داؤدا میں اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بلے ہمارے سلٹا لٹا مدینہ۔ کیا بات ہے جناب، اللہ کریم برکت دے اور آپ کو سعادت والی طویل زندگی بھی عطا فرمائے اور اس تمنا کو بھی قبول فرمائے۔ یہ دیکھیے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سوز مدینہ، عشق مدینہ کا یہ ایک فیضان ہے جو الحمدللہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے کہ بچے کے لبوں پر یہ دعائیں ہیں کہ اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھے، قدموں میں موت عطا فرمائے۔ یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ کریم ان بچپن کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میں محمد ظہور حسین شاہ بول رہا ہوں جنگ سے۔ یہ جی چاہتا ہے میں مدینے میں جاؤں، یہ نعت سنا دیں۔ اللہ 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 اللہ، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر جگائیں یہ جی چاہتا ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد شعیب رضا ہے، مجھے یہ کلام سنا دیں۔ فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکر صبر کی کھائے گی۔ ماشاءاللہ۔ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو۔ تو بندے کی کامیابی تو یہ ہے کہ بس یہیں رہے تو امن میں رہے گا، راحت میں رہے گا، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت میں رہے گا۔ نگاہ رحمت میں تو بندہ جہاں رہے وہاں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین بنا کر ہی بھیجا گیا ہے، اور مدینہ طیبہ میں رہے تو کیا ہی بات ہے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ خالد بھائی مجھے یہ کلام سنا دے۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ ماشاء اللہ جناب، ماشاء اللہ، اللہ پاک برکت دے۔ میسیجز بھی میں کچھ لے لیتا ہوں۔ لیا سے میسیج ہے، ماشاء اللہ آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے اور کلام سننا ہے آپ نے کون سا؟ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں۔ واہ جی واہ، ضرور اس کلام کو شامل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں۔ واہ کینٹ سے میسیج ہے۔ منتشر ہیں خیالات کی وادیاں، یہ کلام سننا ہے، اور میر حسن اوباڑو۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ اس عید پر کون کون سے پروگرام آ رہے ہیں؟ پرومو دکھا دیں اگر پرومو جاری ہو گیا ہے تو اپڈیٹ کیجیے گا جناب اس بارے میں پی سی آر، اور اگر انشاءاللہ پرومو بن چکا ہوگا تو ہم ضرور کوشش کریں گے کہ اس کو پلے کیا جائے۔ اچھا جی، حج تو نام ہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو ادا کرنے کا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ کیا بات ہے جناب۔ راشد علی بھائی، اچھا جی، علی شہزاد بھائی ہیں اور یہ فرید نگر سے بات کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے اور میرے والدین کی صحت اور مدینہ طیبہ حاضری اور ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیں۔ اللہ کریم یہ ساری دعائیں آپ کے حق میں قبول فرمائے اور آپ کو جزائے خیر بھی نصیب کرے۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، اس کلام کی آپ نے فرمائش کی ہے۔ اچھا جی، لئیے سے میسیج ہے، آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے۔ اللہ پاک دعوت اسلامی کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ اچھا جی، کلام سننا ہے، یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے۔ اچھا جی، آج کا موضوع بہت اچھا ہے، بہت شکریہ جناب۔ اور آپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص حج کرتا ہے تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہے؟ کیا حج مبرور کی کوئی نشانیاں بھی ہیں؟ انشاءاللہ اگلی مرتبہ جب گفتگو کرتے ہیں تو راشد بھائی سے اس کا ہم جواب لیں گے۔
نعت ایک نئی نعت سنا لوں تو چلوں. واہ بھائی واہ, یہ کلام سننا ہے بنت نذیر احمد ہے میاں چنو سے. سبحان اللہ, اللہ کریم برکت دے. حاجی اشفاق اتاری صاحب کے کلاموں کی بھی فرمائش ہے, کملی والے محمد تو صدقے میں جائیں, اس کلام کی بھی فرمائش آئی, انہیں پروگرام میں بلانے کا بھی کہا جا رہا ہے, ریکویسٹ کی ہوئی ہے اور واقعی کی ہوئی ہے. اللہ کریم ان کے معاملات پر بھی اپنی رحمت کی نظر فرمائے. اصل میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آسانی سے نہیں ہو پاتے, تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, اور کبھی کچھ پوزیشنز اس طرح کی ہو گئی ہوتی ہیں, کچھ سچویشنز ایسی کریٹ بندے کے لیے ہو جاتی ہیں کہ کچھ ٹائم نکالنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. اشفاق بھائی کو عرض کی تھی تو اشفاق بھائی نے پہلے بھی اظہار کیا تھا, اور پھر انشاءاللہ عرض کر دیتے ہیں, انشاءاللہ تشریف لائیں گے, وہ ضرور لائیں گے. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. کال دیجیے گا مجھے مزید. میں محمد بلال اتاری میہڑ ضلع دادوسن سے بات کر رہا ہوں. خالد بھائی لال شہباز قلندر کی منقبت سنا دیں. ٹھیک ہے جی, اللہ کریم آپ کو برکت دے, سلامتی عطا فرمائے. ایک پیکیج ہے ہمارے پاس, کیونکہ ایام حج تو قریب آ ہی رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ایام قربانی بھی قریب آ رہا ہے, اور یہ دونوں موضوعات ایسے ہیں کہ مل جل کر چل رہے ہوتے ہیں. تو پہلے ایک پیکیج دیکھ لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو انشاءاللہ مدنی رضا بھائی سے کلام سنیں گے. جی. اللہ پاک کی رضا کا حصول اور اجر و ثواب کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ قربانی کی سعادت بھی ہے. عید الاضحیٰ اور عید قربان کے موقع پر جہاں دعوت اسلامی شریعت کے مطابق قربانی کرنے کی سہولت فراہم کر رہی ہے, وہاں آپ کی قربانی کا گوشت آپ کے گھر پر ہوم ڈیلیوری کی صورت میں پہنچانے کا بیڑا بھی دعوت اسلامی نے اٹھایا ہے. ہوم ڈیلیوری کی سہولت پاکستان میں دی جا رہی ہے. مزید معلومات کے لیے ہمارے اس نمبر پر رابطہ فرمائیے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کر لیجئے. ماشاءاللہ, اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے. اور جو عاشقان رسول قربانیاں اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں, اللہ کریم انہیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دعوت اسلامی الحمدللہ مسلمانوں کا یہ فریضہ اچھے انداز سے ادا ہو, اس کے لیے ایک ذمہ داری لے رہی ہے, اور اجتماعی قربانی کی صورت میں وہ آپ اگر دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اجتماعی قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جو پیجز چینلز وغیرہ موجود ہیں, وہاں سے طریقہ کار آپ کو مل بھی سکتا ہے, اور مدنی چینل پر بھی اسکرین پر وقتاً فوقتاً اس حوالے سے اویئرنیس دی جا رہی ہے, اور کیا طریقہ کار پروسیس بتایا جا رہا ہے. لیکن قربانیاں آپ ضرور کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کو دیجئے. یہ بھی ایک الگ معاملہ ہے, اور اس میں آپ سب نے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو برکت نصیب فرمائے. مدنی رضا بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قسمت میری چمکا چمکا یہ آقا, قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا, قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا, قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا, مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا, یہ آقا میرے آقا, مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا.
کی خاطر بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر للہ میرے خواب میں آ جا مجرم کو لیے جاتے گئے اب سو جگہ مجرم کو لیے جاتے گئے اب سو جگہ للہ شفاعت میری فرما یہ آقا عطار پہ یا شاہ مدینہ ہو عنایت عطار پہ یا شاہ مدینہ ہو عنایت ویران دل آ کے بسا جا یہ آقا ویران دل آ کے بسا جا یہ آقا مدینے کو یہ جی چاہتا ہے مدینے کو آئے یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو آئے مدینے کے آقا دو عالم کے مولا مدینے کے آقا دو عالم کے مولا بس تیرے پاس آئے تیرے پاس آئے جی چاہتا ہے تیرے پاس آئے اور دلوں سے جو نکلی دیار نبی میں دلوں سے جو نکلی دیار نبی میں سنے وہ صدائیں یہ جی چاہتا ہے سنے وہ صدائیں در پاک کے سامنے دل کو تھامے در پاک کے سامنے دل کو تھامے کرے ہم دعائیں کرے ہم دعائیں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے پہنچ جائے بغداد جب ہم مدینے پہنچ جائے بغداد جب ہم مدینے
تو خود کو نہ پائے، تو خود کو نہ پائے، یہ جی چاہتا کلام ہو لیجیے۔ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شم میں دو جگہ کا پروانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو، دنیا کی ہر طلب سے، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جگہ کا پروانہ بن کے جاؤں، عالم کی آرزو کا افسانہ 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 بن کے جاؤں، اور اپنی حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤں، اور اپنی حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤں، بغزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، بغزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، بغزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، بغداد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤ، ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جگہ کا پروانہ بن کے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب، اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو، ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا آپ نے۔ مدری چینل کے ناظرین آئیے مفتی قاسم اتاری صاحب کا ایک پیکیج دیکھتے ہیں۔ پہلے کے لوگ زمانہ اسلام سے پہلے حج کس طرح کیا کرتے تھے، ان کے انداز کیا ہوتے تھے، آئیے مفتی قاسم صاحب بتا رہے ہیں۔ مسلمانوں سے پہلے حج کیسے ہوتا تھا، مشرکین کیا کرتے تھے؟ حج تو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے ان اول بیت وضع للناس، کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ تو خانہ کعبہ جو ہے یہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی پہلی تعمیر فرمائی نا، تو اس لیے حج کی جو عبادت ہے وہ تو تب سے چلتی آ رہی ہے۔ پھر آگے اس کی ایک پوری تاریخ ہے، اور اس کے بعد ہمارا جو حج کا طریقہ ہے یہ بطور خاص جو ہے یہ دین ابراہیمی کے مطابق جو ہے وہ یعنی کہ قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر بھی یہی ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، یا فرمایا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ تو یہ ہمیں جو ہے وہ احکام ہے، تو ہمیں جو دین ابراہیمی والا
ملت ابراہیمی والا جو ہے یہ قرآن پاک کے اندر قرار دیا گیا ہے. تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ تو حج کا سلسلہ بالکل اسی انداز میں سمجھے کہ جیسے ہمارے ہاں رائج ہے جو ہم کرتے ہیں. اب ہوا یہ کہ چونکہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے جانے کے کچھ عرصے بعد پھر یہاں پر جو ہے وہ شرک آنا شروع ہوا. عمرو بن لحی نام کا جو ایک شخص تھا، پھر شرک کا رواج ہونا شروع ہوا. تو اب چونکہ شرک کا تعلق بھی بیسیکلی تو ایک مذہبی شے کے ساتھ ہے نا، یعنی کہ شرک جو کر رہا ہے وہ بھی ایک مذہبی سوچ والا ہے. صحیح. وہ یعنی کہ باطل مذہبی سوچ والا ہے لیکن ہے وہ بھی مذہبی سوچ والا. تو اب اس میں کیا ہوا کہ اس کے اندر جو ہے وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ایک بت کھڑا کیا تو دوسرا کر دیا تو تیسرا کر دیا. تو کرتے کراتے یہ ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پہ 360 بت وہاں پر تھے، اور اسی میں پھر جو صفا اور مروہ کے اوپر 2 بت تھے، اصاف اور نائلہ کے نام سے، یہ بھی 2 بت وہاں پر موجود تھے. تو اب مشرکوں نے جو اس میں تبدیلیاں کی تھی، ان بہت ساری تبدیلیوں میں ایک تو یہی تھا کہ جیسے وہاں پر یہ بت وغیرہ لگا دیے تو اب خانہ کعبہ کے پاس آتے اور آ کے کہتے کہ جیسے نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تو اب اس کا ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں اور تیرا کوئی شریک نہیں. لیکن اس کے ساتھ وہ اپنی طرف سے جملہ جوڑ دیتے تھے سوائے اس کے کہ جس کو تو نے بنایا ہے، سوائے اس کے کہ جس کو تو نے ملکیت دے دی ہے. تو اب یہ وہ ہو گیا کہ یعنی کہ اس کے اندر وہ استثناء ڈال دیا کہ جس نے اصل شے کو بالکل ہی باطل کر دیا. تو اب انہوں نے بت بھی رکھے ہوئے تھے. دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ اب زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جہالت بڑھتی گئی، سکھانے والا تھا کوئی نہیں، یا جو سکھانے والے تھے وہ خاموش ہو گئے. تو اب اس میں پھر انہوں نے اپنی طرف سے جو رواج اس میں شامل کرنے تھے وہ کرتے گئے، اور یوں کہہ لیں کہ اس کو یعنی کہ ورس سے ورس جو ہے نا وہ اس کو کرتے گئے، اپنا دینی تہوار بنا لیا، اس کو دینی تہوار بھی بنا لیا، اور اس کے ساتھ اس میں یعنی کہ غلط در غلط چیزیں شامل کر. تو اب وہ جو بہت ساری تبدیلیاں تھیں ان میں سے ایک تبدیلی یہ تھی کہ حج تو جو مشروع ہوا تھا، جو شریعت نے اس کا طریقہ کار بیان کیا تھا اور جو چلتا آ رہا تھا، وہ تو یہ تھا کہ سارے کے سارے حاجی جو ہے یہ عرفات جائیں، مینا سے عرفات جائیں گے اور عرفات سے واپس آئیں گے. لیکن جو قریش مکہ تھے انہوں نے ایک اپنی یوں کہہ لیں کہ ایک اپنے آنر کے طور پہ یا ایک اپنی خصوصیت کے طور پہ یہ کر لیا تھا کہ ہم مینا سے جائیں گے تو ہم عرفات نہیں جائیں گے، ہم مزدلفہ میں ہی جو ہے وہ ٹھہریں گے. اور نحن حمص کے ایک الفاظ تھے کہ بھی ہم خصوصی لوگ ہیں کہ ہم یہاں پر ٹھہریں گے. تو یہ جو ہے یہ میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے بلکہ یہ وہیں ٹھہرتے تھے. باقی حاجی میدان عرفات میں جاتے تھے اور پھر وہ وہاں سے واپس آتے تھے. دوسرا یہ تھا کہ وہاں پر جب وہ طواف کرتے تو طواف کرتے ہوئے جو ہے وہ بتوں کی ساتھ عبادت بھی چلتی رہتی تھی. تیسرے نمبر پہ یہ تھا کہ صفا مروہ کا جب وہ چکر لگاتے تھے تو صفا مروہ کے چکر لگانے میں جو وہاں کے بت جو وہاں پر رکھے ہوئے بت تھے تو یہ ان کو بھی جا کے چھوتے تھے، یہ بھی تعظیم کے طور پہ تھا. چوتھے نمبر پر یہ تھا کہ جو مختلف حج کی خدمات ہیں وہ انہوں نے اپنے لیے مخصوص کی ہوئی تھی کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی کر نہیں سکتا. حالانکہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ انتظامی طور پہ کسی کے حوالے کر دیں، لیکن یوں کسی کو منع کر دینا کہ دوسرا کر ہی نہیں سکتا یہ غلط تھا. پھر اس کے ساتھ یہ تھا قرآن پاک کے اندر وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کہ مشرکوں کی نماز اور عبادت بیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے مگر سیٹیاں اور تالیاں. تو وہ سیٹیاں اور تالیاں جو ہے وہ بطور عبادت کے وہاں پر بجایا کرتے تھے. یعنی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے نا وہ تالیاں بجا رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں. تو یہ ایک قسم کا ان کی طرف سے وہ ایک میلے کا سما تھا. پھر اس کے ساتھ ایک جہالت کی چیز تھی، اس کو مذہبی تہوار تو نہیں کہیں گے، وہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ اور اس حج کو انہوں نے اپنی شعر و شاعری کے مقابلے کا ایک مشاعرہ بنایا ہوا تھا کہ ان کے عرب کے بڑے بڑے شعراء آتے، اپنا کلام پڑھتے، بڑی واہ واہ ہوتی، پھر جس کا بڑا اچھا ہوتا اس کو خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا جاتا. اسی پہ یہ 7 معلقات جو ہے وہ وجود میں آئے. تو معلق اسی لیے کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ پہ اس کو لٹکایا جاتا تھا. پھر اس کے ساتھ ایک بہت ہی یعنی کہ یوں کہہ لے کہ بدترین جو چیز تھی یہ عملی طور پہ وہ تھی، عقیدے کے اعتبار سے شرک والی چیزیں، عملی طور پہ یہ تھی کہ اس میں معاذ اللہ جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ لباس جو ہے وہ انتہا درجے کا عریاں لباس
پہن کے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کرتی تھی، اور بس اتنا لباس پہنتی کہ جو قریش مکہ یہ سرداران ان کو دے دیتے، اور اس کو بھی اپنے لیے وہ فضیلت سمجھتی، اور اس کے بارے میں بھی رنگ برنگ کے جملے انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ تو یوں کہہ لیں کہ شرک، بدعملی، بے حیائی اور بدتر قسم کی رسومات، ان سب کے مجموعے کا نام انہوں نے حج بنایا ہوا تھا۔ اسی کے اوپر وہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ جب یہ حاجی گھر سے نکلتے تو انہوں نے طریقہ یہ بنایا ہوا تھا کہ جو بندہ اپنے گھر سے نکلے گا، اب اس کو کوئی کام پڑ گیا کہ اس نے گھر پہ جانا ہے، تو وہ دروازے سے گھر نہیں جاتا تھا، پیچھے سے دیوار توڑ کے وہ اندر جاتا تھا، اور اسے کہتا تھا کہ چونکہ اللہ کی راہ میں نکل کے بس واپس نہیں مڑ کے آنا۔ تو ایسا چلا بلا جو ہے نا وہ تو ہے نہیں کہ بھی حج کے لیے آپ نکلے ہیں تو اب آپ نے دوبارہ گھر کے دروازے سے واپس نہیں، دیوار توڑ کے آ جانا ہے۔ تو اس پر فرمایا گیا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، یہ ان کی جو ہے نا وہ کیا نام ہے، دیوار توڑ کے آنے کی ضرورت نہیں۔ ایک یہ۔ دوسرے نمبر پہ یہ تھا کہ وہ اہل یمن کے بارے میں ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ گھر سے نکلتے اور ساتھ میں زاد راہ، توشہ سفر، سامان وغیرہ، کرنسی کچھ بھی نہیں لے کے نکلتے تھے، اور کہتے یہ تھے یہ ہمارا اللہ پہ توکل ہے، ہم اللہ کے بھروسے پہ نکلے، اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، اللہ کے بھروسے پہ راستے میں ہمیں ملتا رہے، مانگتے جاتے تھے، اور پھر پورا راستہ مانگتے جاتے تھے کہ ہم تو حاجی ہیں، ہمیں دو۔ تو اس پر قرآن پاک میں منع فرمایا گیا اور حکم دیا وَتَزَوَّدُوا، کہ زاد راہ اور توشہ سفر، سامان سفر ساتھ لے کے چلو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اچھا، اس تقوی کا مطلب ایک تو یہی ہے کہ بندہ گناہوں سے بچے، کہ بہترین زاد راہ دنیا کا آخرت کا یہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ تھا کہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، تو فرمایا کہ زاد راہ لے کے چلو، اور بہترین زاد راہ یہ ہے کہ تم سوال کرنے سے بچو، تمہارے پاس خود بھی کچھ ہونا چاہیے۔ تو یہ اس طرح کی جو رسومات ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں تھیں، تو وہ سب مل ملا کے وہ حج تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو پھر آپ نے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا تھا، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ آپ جو ہے وہ اگلے سال حج کی یہ جتنی غلط رسمیں اور طریقے ہیں ان کے ختم کرنے کا اعلان کر دیں۔ پھر پیچھے سے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور وہ یہ حکم لے کے چلے گئے کہ مشرک کوئی بھی نہیں آئے گا، تو یوں کفار جو ہے وہ بالکل اس سے ہٹ گئے، اور اب جو حج تھا وہ ہونا تھا پھر جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کروانا تھا، اور اس کے مطابق۔ سبحان اللہ، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے اور حاجیوں کو وہی حج کرنے کی توفیق دے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ سوال یہ آیا تھا کہ حج مبرور کی علامت کیا ہو سکتی ہے، اور کیسے پتہ چلے گا کہ جو میں نے حج کیا ہے وہ قبول ہے یا نہیں؟ تو بہرحال ایک تو یہ بات ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ قبول ہوا یا نہیں، اور کچھ علامات ہیں، تو علامات کا بیان احادیث میں موجود ہے۔ آئیے راشد بھائی سے سنتے ہیں۔ جی راشد بھائی۔ جی، حج مبرور یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، مبرور مقبول کے معنی میں آپ لے لیں۔ حج مبرور یعنی کہ مقبول حج۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کا کون سا عمل مقبول ہوا ہے یہ بندہ نہیں جانتا، یہ غیب ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس کے آثار بندے پر ظاہر کر دے وہ ایک جدا بات ہے، لیکن یقینی طور پر، حتمی طور پر کوئی کسی کے عمل کے حوالے سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ عمل یقیناً قبول ہوا ہے۔ ایک ہے کہ کسی عمل کا ادا ہو جانا فقہی اعتبار سے، شرعی حکم کے اعتبار سے، دوسرا یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں وہ درجے قبول کو پا لے۔ یہ ایک بڑی سعادت مندی کی بات ہوتی ہے، اور ساری کوششوں کا خلاصہ اور ما حاصل ہوتا ہی یہ ہے کہ رب بندے کے عمل کو قبول فرمائے۔ تو حج مبرور کی علامات بزرگوں نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک واضح اور بڑی آسان مثال جو کتابوں میں تحریر کی گئی وہ یہ ہے کہ بندہ حج کرنے کے لیے گیا، حج سے جب واپس لوٹا تو اب اگر اس کے معاملات اچھے ہو گئے، یعنی عبادات سے متعلق جو اس کی روٹین تھی، حقوق العباد کے حوالے سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، جو اسلام کا تقاضا ہے بندہ مومن سے عبادات اور معاملات وغیرہ میں، تو اگر حج سے پہلے اور حج کے بعد کی زندگی میں کچھ فرق آتا ہے، بہتری آتی ہے، تو گویا کہ یہ اشارہ ہے، اس کو ایک علامت قرار دیا جا سکتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں وہ حاضری قبول ہوئی ہے۔ اس حاضری کی یہ برکت ہے کہ بندے کے اعمال میں نکھار آیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اعمال میں نکھار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کی بات ہو رہی ہے، ایک اور میں واقعہ ذکر کرنا چاہوں گا اور بڑا ایمان افروز ہے، اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ اہل بیت اطہار یعنی صحابہ کرام کا ذکر ہوا تو بالخصوص اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کے بھی کیا کہنے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الاسقیاء کہلاتے ہیں، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء،
وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. آپ کی سخاوت جو ہے وہ ایک استعارہ سمجھی جاتی ہے، اور سخاوت کے باب میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک روشن نام ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تعریر کیا گیا کہ ایک مرتبہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں بڑا شرمندہ ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری حاضری کیسے ہوگی، میں رب سے ملاقات کیسے کروں گا، حالانکہ میں رب کے حرم یعنی خانہ کعبہ کی طرف کبھی پیدل چل کر نہیں گیا. یہ آپ کی خواہش تھی، آپ کا ایک اعلیٰ مقام تھا، آپ نے ویسے تو مکہ پاک کی حاضری دی تھی، لیکن دل میں ایک آپ کی خواہش تھی کہ میں پیدل رب کی بارگاہ میں حاضری کرتے ہوئے پیدل حج کا سفر اختیار کروں، حرمین طیبین حرم پاک کی طرف جاؤں. تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خیال کیا اور آپ کی توجہ گئی، تو آپ نے مدینہ شریف سے مکہ پاک کی طرف ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ تقریباً 20 مرتبہ پیدل حج فرمایا. اللہ، یہ آج کی بات نہیں ہے کہ اتنی جدت آ چکی ہے اور اتنا جلدی بندہ ٹریول کر لیتا ہے، گاڑیاں موجود ہیں، ٹرین موجود ہے، اور بھی بہت سارے رستے ہوتے ہیں، جو رستے ہیں وہ بھی بنے ہوئے ہیں، راہ ہموار ہے. جی، جلدی پہنچنے کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. یہ آج سے 1400 سال 1300 سال پہلے کی بات ہے کہ کتنا سفر دشوار ہوتا تھا، سواری پر بھی سفر دشوار ہوتا تھا. لیکن آپ دیکھیں اس سنگلاخ وادیوں سے گزر کر مدینہ پاک سے مکہ پاک کی جانب جانا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑا یہ ایک عمل ہوتا ہے. تو حضرت امام حسن مجتبی کا شوق حج دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ پانے کے لیے، رب کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے انداز کیا ہے کہ 20 مرتبہ آپ نے مکے سے مدینے سے مکے کی طرف حج فرمایا. جب ایک مرتبہ آپ وہاں پہنچے تو طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آپ حاضر ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، گریہ ازاری کرتے ہیں. پھر جب آپ حرم شریف سے یعنی مکہ پاک سے مسجد حرام سے باہر تشریف لاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ مسکین موجود ہیں، کچھ فقیر موجود ہیں جو صدقے کی روٹی کے ٹکڑے جو ہے وہ کھا رہے ہیں. تو آپ جب وہاں سے گزرے تو آپ نے ان کو سلام کیا. یعنی کتنے بڑی ہستی ہے. یعنی آپ دیکھتے جائیں اس واقعے کے تحت کتنے حسن اسلام کے اور اخلاقیات کے ہمیں مدنی پھول ملتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبی جب مکہ مسجد حرام سے باہر تشریف لائے، آپ نے مسکینوں کو دیکھا کہ وہ روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے ہیں، تو آپ نے ان کو سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا. اب انہوں نے عرض کی کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہوں. اب یہ اس دور کے مسکینوں کا بھی کیا عالم تھا کہ وہ آفر کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لائیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی دل جوئی کے لیے وہاں تشریف فرما ہوئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ اگر روٹیوں کے ٹکڑے صدقے کے نہ ہوتے تو میں تمہارے ساتھ شریک طعام ہوتا، لیکن چونکہ ہم آل رسول ہیں اور آل رسول کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. اب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان مسکینوں کو لے کر اپنی قیام گاہ پر آئے اور اعلیٰ درجے کے جو کھانے تھے، معیاری کھانے تھے، آپ نے ان کو وہ پیش فرمائے اور جاتے ہوئے ان کو کچھ رقم بھی عطا فرمائی. تو اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کی اداؤں کو یوں بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. جو اس واقعے کا آخری پہلو ہے اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ بالخصوص حرمین طیبین کے سفر میں حاجیوں کو، زائرین کو دیکھنا چاہیے اگر کوئی محتاج نظر آئے، حاجت مند نظر آئے، یا کسی بھی مسلمان کو ہماری کسی بھی ہیلپ کی، مدد کی، تعاون کی حاجت ہے، اگرچہ وہ منہ سے نہ کہے، اس کا زبان حال بتا رہا ہو کہ اسے حاجت ہے، تو ہمیں یہ کام بھی کرنا چاہیے کہ حاجیوں کی، زائرین کی، اللہ کے گھر کے مہمانوں کی مدد کرنی چاہیے اور ثواب کمانا چاہیے. حج مبرور کی جو بات ہوئی تو ایک علامت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ قدم قدم پر پھر نیکیاں کرتا ہے. سبحان اللہ، صدقہ و خیرات ہو، دوستوں کا ساتھ حج کرنے والوں کا خیال ہو، اور یہ ہونا چاہیے. اللہ کریم ہمارے دل کو نرمی عطا فرمائے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں ایک واقعہ یوں بھی ملتا ہے. ایک مرتبہ آپ نے مساکین کی دعوت فرمائی، اور جب وہ دعوت پر آئے تو واپسی میں آپ نے انہیں بہترین خوشبو اور سرما اس کا تحفہ. یہ کہ سخیوں کے انداز ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک شعر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور یوں بھی پیش کیا ہے کہ مجھے اپنی سخاوت کے سمندر سے کوئی قطرہ عطا کر دو، نہیں درکار مجھ کو دولت فانی. یہ غالباً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے کسی ایک شخصیت کے بارے میں. لیکن بہرحال یہ اللہ والے تھے، چاہے عثمان غنی ہوں، ان کا بھی جو یوں سمجھے کہ تجوری کے خزانوں کے منہ تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے تھے. اور سید
اسقیہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت میں بھی یہ انداز ہمیں بارہا ملتا ہے۔ میں چاہوں گا ایک واقعہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ملاحظہ فرمایا وہ ہم طارق بھائی سے سنیں اور پھر سلسلے کا اختتام کریں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خالد بھائی اللہ پاک کے بہت بڑے ولی تھے، زبردست عاشق رسول، تقوی اور پرہیزگاری والے متقی۔ ان کا واقعہ یہ کہتے ہیں کہ میں حج پر جاتا اور حج کے سفر کے دوران مجھے 1 سال 2 سال مسلسل 14 سال تک میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑا ہوا ہے اور وہ تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ جب وہ تلبیہ کہتا ہے، لبیک پڑھتا ہے، تو غیب سے آواز آتی ہے لا لبیک۔ ہر سال وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ معمول دیکھا کہ یہ شخص اسی انداز میں تلبیہ پڑھ رہا ہے اور اسے جواب مل رہا ہے لا لبیک۔ بولے 14ویں سال جو ہے نا مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ شخص تم بہرے تو نہیں، تمہیں سنائی تو دیتا ہے، تم سنتے تو ہو کہ تمہارے تلبیہ پڑھنے پہ تمہیں کیا جواب مل رہا ہے؟ اس شخص نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑا عشق بھرا جواب دیا اور کہنے لگا کہ حضور اللہ کی قسم، میں قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ اگر 14 سال کے بجائے، میں 14 سال تک آپ نے مجھے دیکھا، 14 سال کے بجائے اگر میری عمر 14,000 سال ہو اور سال میں ایک مرتبہ کے بجائے مجھے روزانہ جو ہے حاضری کا شرف ملے اور مجھے روزانہ لبیک کے جواب میں لا لبیک کہا جائے تو پھر بھی میں اس دروازے کو چھوڑ کر نہیں۔ آپ نے تو مجھے صرف 14 سال تک وہ بھی حج کے موقع پر دیکھا، 14,000 سال عمر ہو اور ہر روز مجھے یہ جواب ملتا رہے لا لبیک، تو پھر بھی میں اس در کو نہیں چھوڑ سکتا، اس دروازے کو نہیں چھوڑ سکتا کہ میں اس دروازے پر پڑا رہوں گا اور کسی در پہ نہیں جاؤں گا اور اس دروازے سے کبھی اپنے سر کو نہیں اٹھاؤں گا۔ ابھی گفتگو جاری تھی، مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی اس شخص سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا آسمان سے گرا اور اس درویش کے سینے پر گرا، تو اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا میری طرف بڑھا دیا، تو اس پر جو تحریر تھا وہ آپ نے پڑھا اور اس میں تحریر تھی کہ مالک بن دینار کہ تو میرے بندے کو مجھ سے جدا کرنا چاہتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کے 14 سال کے حج قبول نہیں کیے، جو اس کو لا لبیک کہا جا رہا ہے تو اس کے حج قبول نہیں ہوئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس مدت میں آنے والے تمام حاجیوں کے حج بھی اسی کی لبیک اور اسی کی پکار کی برکت سے قبول کیے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ میرا ایسا پسندیدہ بندہ ہے کہ یہ اس کی ہی صداؤں کی برکت سے دیگر کے بھی حج قبول ہوئے۔ بس اوقات ہوتا ہے نیک اعمال کے معاملے میں کہیں اجتماع ہو، یہ سفر حج ہے، سفر حرم ہے، خالد بھائی کوئی ایک ایسا ہوتا ہے قافلے میں یا سمجھے کہیں کہ ایک ایسا اجتماع میں، محفل میں ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کی حاضری ایسی مقبول ہوتی ہے، جس کا انداز بارگاہ الہی میں ایسا قبول ہوتا ہے کہ وہ سب کی قبولیت کا سبب بن جاتا ہے، جس کی نیت اچھی ہوتی ہے، جس کا دل صاف ہوتا ہے، جس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتا ہے، اس کے ایک بندے پر ہونے والے خصوصی کرم کی برکت سے بہت سارے لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمارے معاملات پر بھی رحمت کی نظر فرمائے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہماری نیتوں کو اچھا کر دے، اور اچھائی اور اچھی نیتوں کا جذبہ سیکھنے کے لیے میں عرض کروں گا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ عید رات تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ روزانہ رات پاکستانی وقت کے مطابق عشاء کے بعد امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں رات 9:30 بجے، تو ضرور مدنی چینل پر اس کو ملاحظہ کریں۔ جو عاشقان رسول فیضان مدینہ آ سکتے ہیں تو ضرور فیضان مدینہ آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔
آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک وہ نام رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود وہ ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے عید قربان آئی ہے آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنوں آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنوں لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں عید قربان آئی ہے عید قربان آئی ہے عید قربان آئی ہے عید قربان آئی ہے شکریہ مولا کا کیوں کر ہو ادا کے مل گیا شکریہ مولا کا کیوں کر ہو ادا کے مل گیا قرب حق کا ایک عظیم و شان زینہ مومنوں قرب حق کا ایک عظیم و شان زینہ مومنوں عید قربان آئی ہے عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ بھی قربانی کے لیے جانور لے کر آئے ہیں اور آپ کا جانور بھی کھا پی نہیں رہا، چارہ نہیں کھا رہا، اس کی بہت ساری مختلف وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، بیماری کی وجہ سے بھی، جگہ سے مانوس نہ ہونے کی وجہ سے بھی، یا اور بعض اوقات جانوروں کو بھی مختلف امراض لگ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کا جانور کھا پی نہیں رہا، چارہ نہیں کھا رہا، تو لیجئے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ 111 مرتبہ یا سلامو یہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی اس احتیاط کے ساتھ کہ پانی فرش پر زمین پر نہ گرے، بے ادبی نہ ہو، آپ اپنے جانور کو کسی طرح پلا دیجئے، انشاءاللہ الکریم جانور کھانا پینا شروع کر دے گا۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ عید قربان آئی عید قربان آئی عید قربان آئی عید قربان آئی۔ رب کا کلام ہے، ہر آن ہے فضیلت، آؤ عمل کرے یہ ہے قرآن کی نصیحتیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان
پاک ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے بزرگوں کا مدنی چینل اور آپ قرآن کی نصیحتیں پروگرام دیکھ رہے۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، جب بات چلی ہے قرآن پاک کی، تو قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اللہ پاک کا کلام ہے، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ان پر رب کائنات نے اس پاک کلام کو نازل فرمایا۔ یہ میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر فرمایا گیا ہدی للناس، یہ جو کتاب ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ہدی للمتقین، سورہ بقرہ بالکل آغاز میں پڑھ کر دیکھیے، متقین کے لیے ہدایت اور ایک طرف انسانوں کے لیے ہے، تو پوری نوع انسانیت کے لیے یہ ہدایت کا سر چشمہ، لیکن بطور خاص اہل تقوی اولیاء اللہ اس سے ہدایت کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت میں انسان کو پیش آنے والے تمام مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے، جیسا کہ سورہ نحل میں اگر آپ پڑھیں